منظر 24/7 کو دیکھنے اور سننے والوں کو شاہدہ درویش کا سلام۔ ناظرین، آج ہم ہنزا کے مشہور قانون دان احسان علی ایڈوکیٹ صاحب سے انٹرویو کے لیے آئے ہیں، جو قانونی معاملات میں کمانڈ رکھتے ہیں اور سیاست کے میدان میں کافی عرصے سے ہیں۔ آئیے ناظرین ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ الیکشن کے لیے کیوں کھڑے ہیں۔ GBLA6 آزاد امیدوار ایڈوکیٹ احسان صاحب، ہم ہنزا 24/7 پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ سر، آپ نے بطور آزاد امیدوار الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ نے اس سے پہلے بھی الیکشن لڑے لیکن اس میں آپ ہار گئے، کیا آپ کو امید ہے کہ اس دفعہ آپ جیت جائیں گے؟ دیکھیں، میں 1991 میں پہلی مرتبہ GBLA میں 6 میں الیکشن میں حصہ لیا تھا۔ اس وقت میں ہارا نہیں تھا، جیتا تھا۔ اس وقت پی ملن کی حکومت تھی اور غضنفر صاحب ان کا چہتا تھا۔ اس وقت یہاں پہ اس طرح کی میڈیا بھی آزاد نہیں تھا۔ میں ہمارے علاقے کا خطے کا وزیر بھی مہتاب عباسی تھا، جس کے پرسنل تعلقات تھے اس کے ساتھ، غضنفر کے ساتھ، اور انہوں نے یہ پوری یہاں کی انتظامیہ کے ساتھ مینیج کر کے انآفیشیلی میں جیتا تھا، اور شمشال کا رزلٹ روک کے، اور باقی حلقوں سے اس وقت 16 حلقے ہوتے تھے، 15 حلقوں سے انہوں نے اناؤنس کیا، 16واں ہنزا کا رزلٹ ودہیلڈ کیا اور اندر بوگس ووٹ ڈال کے بعد میں اس کو ڈکلیئر کیا گیا۔ وہ دھاندلی سے اس کو جتایا گیا تھا۔ تو جہاں تک کہ اس موجودہ الیکشن میں کامیابی کا سوال ہے، تو اس میں بیسکلی ہنزا کے جو مشہور لوگ ہیں، جو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ پڑھا لکھا ہنزا ہے، اور پلس 90% جو ہے ہماری جو ہے نا ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، لٹریسی ہے۔ اب اس میں ہنزا کے لوگوں نے طے کرنا کہ میں نے تو تھرو آؤٹ حسین آباد سے اندر چپرسن تک اپنا منشور پیش کیا ہے، اور میرا منشور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اور ہر گاؤں میں نے کہا، لوگوں کے سامنے کہا، نوجوانوں کے سامنے، کہ باقی جو 14 کینڈیڈیٹس ہیں ان سے میرا منشور بالکل مختلف ہے، ریڈیکل پروگرام ہے، ترقی پسند پروگرام ہے، ایک انقلابی پروگرام ہے۔ باقی جو 14 کینڈیڈیٹس ہیں ان کا پروگرام روایتی ایک انداز میں، جس طرح اس سے ابھی تک جو 10 الیکشن ہو چکے ہیں، 10 الیکشنوں میں جو کینڈیڈیٹس کرتے رہے ہیں، ہم یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، تو وہ ان کا یہ منشور ہے، اور ان کی کوئی ریڈیکل سوچ، ریڈیکل اپروچ ہنزا کی جو بے پناہ مسائل ہے، مشکلات ہیں، زیادتیاں ہیں، ناانصافیاں ہیں ہنزا کے ساتھ گزشتہ کئی شروع سے، خاص طور پر یہ ریاست ہنزا کے خاتمے کے بعد 1974 کے بعد ہر فیلڈ میں ہمیں جناب دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے۔ سیٹ نہیں دیا گیا، یہاں پہ ڈسٹرکٹ اس وقت دینا چاہیے تھا، اس ڈسٹرکٹ نہیں دیا، 74 میں دینا چاہیے تھا، وہ نہیں دیا۔ اس کے بعد یہاں پہ ہماری ریپرزنٹیشن 2 سیٹوں کی اس وقت سے تھی ہماری، نہیں ہماری سیٹ نہیں تھی گئی۔ پھر یہ مختلف جو گورنمنٹ جو سروسز ہے، سروسز میں جناب ہنزا کو نہ کوٹا ہے، نہ یہاں کے نوجوان لوگوں کو اپرچونیٹیز ہے، وہاں پہ وہ جو سفارش کلچر ہے، پیسہ کلچر ہے ہر ڈپارٹمنٹ میں، تو وہ پھر مختلف پریشر گروپس ہے، وہاں پہ مافیاز ہے، وہ اپنے بندوں کو لگاتے ہیں، جو ہمارے ہنزا میں اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ ہم میرٹ پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو اس وجہ سے ہر فیلڈ میں ہنزا کے نوجوانوں کو بھی نظر انداز کیا گیا۔ تو اس پہ یہ ان جو گزشتہ 10 الیکشنوں میں آنے والے نمائندوں نے، یہاں کی جو پاکستان کی مختلف پارٹیاں یہاں پہ ہے، یہی لوگ آ گئے ہیں، نون لیگ آئی ہے، پیپلز پارٹی آئی ہے، وہ PTI بھی میدان میں آئی ہے۔ تو ان پارٹیوں کا بظاہر نام الگ ہے، ان کا نقطہ نظر ہے، ان کا پروگرام ہے، ان کی سوچ ہے، اس سٹیٹس کو اسی صورتحال کو برقرار رکھنا ہے ان کا کوئی ریڈیکل پروگرام عوام کو کہ ان مسائل سے نجات دلانے کے لیے نہیں ہے۔ میرا ایک ریڈیکل پروگرام ہے، اور میرا بات نہیں کروں، میرا پروگرام سب لوگوں تک پہنچا ہے، تو لوگ بھی کہتے ہیں بالکل آپ نئی بات کر رہے ہیں، تو اب لوگوں نے فیصلہ کرنا
کہ آیا وہ اس سے نئے ایک ریڈیکل ترقی پسند اور انقلابی پروگرام کی بنیاد پہ مجھے ووٹ دے کے اس ہنزا کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، اس ہنزا کو محرومیوں سے نکالنا چاہتے ہیں، یہاں کے نوجوانوں کو ایک تاریخ مستقبل ہے اس سے نکالنا چاہتے ہیں. یہاں پہ وسائل پہ تیزی سے قبضے ہو رہے ہیں، ہمارے معدنیات پہ قبضے ہو رہے ہیں، ہمارے جناب اس پہ کاروبار پہ قبضہ ہو رہا ہے، باہر کے لوگ آ رہے ہیں طاقت کی بنیاد پہ، پیسے کی بنیاد پہ، یہاں غریب لوگ زمین بیچنے پہ مجبور ہیں. تو اس سے اپنا آپ کو بچانا ہے، وسائل اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے، اور معدنیات جو ہمارے نوجوانوں کا مستقبل ہے اسی پہ انہوں نے آگے اپنے کام چلانا ہے، اس کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے. تو وہ بھی ان کے پاس چوائس ہے. نہیں اسے یہ سارا غارت گری، یہ سارا لوٹ مار جاری رہے اور یہ سارے مافیاز کا دھندا چلے، اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں تو پھر یہ دوسرے کینڈیڈیٹس کو دیں گے. تو یہ میں واضح کر لوں کہ 14 کینڈیڈیٹس کا ایک جیسا اور روایتی پروگرام ہے، میرا ایک انقلابی پروگرام ہے. تو عوام نے، ہنزا کے عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس کو منتخب کرتے ہیں. سر آپ گلگت بلتستان کے مشہور قانون دان ہیں، لیکن ہنزا میں آپ کا کوئی پولیٹیکل بیس نظر نہیں آ رہا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے پولیٹیکل بیس سے میرا جو نظریہ ہے، جو میرا جو پروگرام ہے وہ ایک انقلابی پروگرام ہے کہ اس سے ہم سسٹم کے خلاف بات کر رہے ہیں. یہ جو پاکستان کے اندر گلوبلی بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، یہ جو کیپٹلسٹ سسٹم ہے جو 1% طبقے کو طاقتور بناتا ہے، ساری دولت جو اس 1% طبقے کے پاس جمع ہوتا ہے اس نظام میں، باقی 99% محروم رہتے ہیں. نوجوان ہے، عام لوگ ہیں، محنت کش ہے، غریب کسان ہے اور طالب علم ہے، وہ ظلم و استحصال کا شکار اس نظام کے اندر. ہماری لڑائی ایک گلوبل لڑائی ہے اور پاکستان بیس لڑائی ہے، اور اسی بنیاد پہ گلگت بلتستان میں بھی یہی نظام ہے، ویسے جبر کا ایک استحصالی نظام ہے. ہم اس نظام کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور اس لحاظ سے ہماری ایک ملکگیر تنظیم ہے، ملکگیر تنظیم ہے، ایک عالمی تنظیم کے ساتھ بھی ہم منسلک ہے. تو اس لحاظ سے ہماری جو ہے نا، ہم محنت کشوں میں، ہم مزدوروں میں، طالب علموں میں ہم کام کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہمارا یہ جو روایتی پارٹیاں ہیں جو بظاہر میڈیا کے ذریعے زندہ ہے اور اپنے جناب پروپیگنڈے کے ذریعے، اور یہ اپنے بڑے بڑے جو مافیاز ان کے ساتھ ہے، پیسے کے بل بوتے وہ زندہ ہے. گراس روٹ لیول پہ ان کا کوئی کام نہیں ہے، کہ روٹس نہیں ہے، کہ یونٹس نہیں ہے، نظریاتی تربیت نہیں ہے. تو ان کی جو طریقہ کار ہے ان سے ہمارا مختلف ہے. ہم گراس روٹ لیول پہ لوگوں کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں، ہماری جو خواتین ہیں ان کو ہم شعور دینے کی بات کرتے ہیں، طالب علموں کو، مزدوروں کو. تو اس لحاظ سے ہماری چونکہ اس نظام کے خلاف ہماری لڑائی ہے، تو اس لیے ہماری لمبی لڑائی ہے. اس میں ہماری جب اس نظام کے خلاف ایک موومنٹ ابھرے گی تو ہمیں یقین ہے کہ یہ نظام کو ہم تہس نہس کریں گے. اس 1% کو نوازنے والی، پالنے والے نظام کو 99% غریب عوام ہے، محنت کش عوام ہے، ان کو جوڑ کے ہم پورے ملک میں انقلاب کی بات کرتے ہیں. مزدوروں کی، محکوموں کی، خواتین کی، اقتدار کی، ان کی اختیارات کی بات کرتے ہیں، اقتداروں کو دینے کی بات کرتے ہیں. سر آپ نے الیکشن میں حصہ لینے کی کیا وجہ بنی؟ میرا الیکشن میں لینے کا بنیادی مقصد جو ہے، یہ جو میرا جو آبجیکٹو ہے، یہ اس اسمبلی کا یہ سیٹ نہیں ہے. اس سے الیکشن پروسیس میں شریک ہو کے اور اس کا حصہ بن کے اس پروسیس میں، چونکہ لوگ جو ہے نا اس سے الیکشن پروسیس کے دوران لوگ سنتے ہیں ہماری بات، میڈیا بھی، لوگ بھی، اور ایک ماحول بنتا ہے. تو اس سے صورتحال سے فائدہ ہو رہا ہے کہ ہم اپنا پروگرام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. ہم نے گاؤں گاؤں یہی کہا جناب، یہ جو نظام ہے، جبر کا نظام ہے، اس کے خلاف لڑنا ہے ہم نے. اور یہ خود خاص طور پر ایون ہنزا کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو ہنزا پہ کے ساتھ جو صورتحال ہے، ابھی آگے یہی صورتحال رہی تو اگلے 10-15 سال میں ہم اپنے وطن میں، اپنے ہنزا کے اندر ہی اجنبی ہو جائیں گے. باہر کے لوگ قبضہ کریں گے جائیدادوں پہ، کاروبار پہ، ہمارے وسائل پہ. تو ہم بے بس اپنے دیش میں ہی اجنبی ہو جائیں گے. ہم اس لوٹ مار کے خلاف ہے، اس جبر کے خلاف ہے، اس وسائل پہ قبضے کے خلاف ہے.
تو یہ ہم شعور دے رہے ہیں جناب آپ اپنے وسائل کو، اپنے جو معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لو. یہ سارے وسائل دولت معدنیات جہاں کے عوام کی ملکیت ہے، اونرشپ ہمیں ملنی چاہیے. تو اس میں یہ ہم شعور دے رہے ہیں تاکہ لوگ بنیادوں پہ عوام جو لوگ ہیں وہ اپنا آرگنائز ہو جائے. ہم گاؤں کونسلوں کی بات کرتے ہیں. ہر گاؤں میں ہم الیکٹڈ کونسل ہوں گے، اس میں خواتین بھی ہوں گی، مرد بھی ہوں گے، اور وہ کونسل جو ہے مل کے ہنزہ میں ایک عوامی اسمبلی کی ہم بات کر رہے ہیں. عوامی اسمبلی جو ہنزہ کے عوام کے معاملات کے بارے میں فیصلہ ساز ادارہ ہوگا. تو یہ ممبر بھی اس کے سامنے جواب دہ ہوگا، الیکٹڈ ممبر ہوگا. یہ انتظامیہ جو ہے ہم کہتے ہیں جناب کہ اس میں قانون کی زبان میں تو اس کی ڈیفینیشن ہے پبلک سرونٹ ہے، عوام کے خادم ہے، لیکن یہ حکمران بنے ہوئے ہیں، راجے بنے ہوئے. ہم ان کو اس اسمبلی کے سامنے ان کو بھی ان کا جو اصل پرائمری ڈیوٹی ہے عوام کا خادم بننا، ان کو جواب دہ بنا کر ہم کو عوام کا خادم بنائیں گے. باقی سینکڑوں بے شمار ایشوز ہے، اب گاؤں کے ایشوز ہے. یہ رجا کی سسٹم ہے، راجاؤں کے دور میں ہم کسے یہ ختم ہو رجا کی سسٹم میں. یہ جو واٹر چینلز ہے ان کی صفائی، دیگر صفائی کا کام گورنمنٹ نے سنبھالے، گورنمنٹ وہاں پہ ملازم مقرر کرے. اور یہ سارے معاملات جو ہے یہ صفائی کا نظام سارا گورنمنٹ دے دے. یہ یہاں پہ اب آج کل مختلف گاؤں میں یہ سیوریج کا نظام آ رہا ہے، وہ جناب وہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کا ایک نام نہاد انہوں نے کیا ہوا ہے. غریب لوگوں سے بھی ہزاروں لوگ پیسے لیتے، وہ کدھر سے دے دیں گے؟ یہ گورنمنٹ اپنی رسپانسبلٹی پرائیویٹ ان پر شفٹ کر رہی ہے، جو اس کے ہم خلاف ہم کہتے ہیں سیوریج کا نظام ہے، پانی کا نظام ہے، بجلی کا نظام ہے. یہ فنڈامنٹل رائٹس میں آتا ہے. یہ پرائمری ڈیوٹی گورنمنٹ کی ہے، وہ یہ پرووائڈ کرے. ہم سے ہر چیز میں ٹیکس لیتی ہے گورنمنٹ، ماچس سے لے کر جناب ہر گھر میں ہم استعمال کرنے والے ہر چیز پہ جی ایس ٹی لگتا ہے 18 سے 22%. بیوروکریسی کو دیتے ہیں، ڈیولپمنٹ تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم اس چیز کے خلاف ہیں. سارا پیسہ عوام کے پاس ہو، عوام کے نمائندوں کے پاس ہو، وہ دیکھیں کہ کون سی پریارٹی پہلی ہونی چاہیے، کون سی ضرورت پہلی ہونی چاہیے، عوام کے ایشوز پہلے ایڈریس ہوں، باقی چیزیں بات. گھر کے چوکیدار گھر کی حفاظت کے لیے ہوتا. وہ اگر سارا بجٹ اس کو ہم دے دیں تو گھر کے مکین کدھر جائیں گے؟ کہتے پیسہ گھر کے مکین پہ خرچ ہونا چاہیے. اس میں بجٹ میں سے دیکھیں کہ اس پہلے دیکھنا کہ کتنے چوکیداروں کی ضرورت ہے، وہ دیکھ کے اس پہ اس حساب سے اپنے بجٹ کے حساب سے ہم ان کو رکھنا چاہیے. باقی سارا ملک جو ہے نا چوکیدار کا حوالہ نہیں ہونا چاہیے، مالک کے پاس ہونا چاہیے. جی سر، بطور قانون دان آپ ہمیں بتائیں کہ گلگت بلتستان اور خصوصاً ہنزہ میں کیا کیا مسائل ہیں؟ دیکھیں ہنزہ میں بنیادی مسائل پہلے بھی میں نے گزارش کی. دیکھیں بنیادی مسئلہ یہاں پہ ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ بے روزگاری ہے. میری اپنی جو ایک رف سروے ہے اس کے مطابق کم از کم 15,000 ہمارے نوجوان لڑکیاں بے روزگار ہیں. اب آپ ہر گھر سے ایک بھی ایوریج لے لیں تو یہ اتنا بنتا ہے، حالانکہ ہر گھر میں 2 3 بے روزگار بھی ہے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور اسی طرح بجلی یہاں پہ نہیں ہے، پانی نہیں ہے یہاں پہ، اور یہ بنیادی مسائل. اس میں چوتھا مسئلہ جو ابھی آ رہا ہے، جو تیزی سے، جو میں نے پہلے بھی گزارش کی، یا ہمارے وسائل پہ تیزی سے قبضے ہو رہے ہیں، ہمارے کاروبار پہ قبضے ہو رہے ہیں، ہمارے معدنیات پہ باہر کے لوگ، طاقتور لوگ آ کے قبضے کر رہے ہیں. اس کو روکنا ہے. یہ روکنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ ہمارے جو 14-15 ہزار ہمارے نوجوان بیٹے بیٹیاں ہیں، ان کی روزگار ادھر سے ہی ہونا ہے، ادھر سے ہی ملنا ہے. ہمارے معدنیات ہمارے استعمال میں ہوں گے، اس سے جناب انڈسٹری لگے گی. ہمارے جناب یہاں پہ اتنا بڑا فروٹ پیدا ہوتا ہے، اس کو پروسیسنگ پلانٹ لگا کے اس سے ہم انڈسٹری لگا لیں، ماربل کی انڈسٹری لگا لیں. پھر یہ جو چائنیز روڈ ہے، یہ چائنیز کیچ ہے، یہاں سے ہمیں ہمارا حق ہے. ہم کہتے ہیں 40 سے 50 لاکھ تک کا ٹیکس فری ہمیں ہمارے نوجوانوں کو موقع دے دو مال لانے کا. تو اس سے یہاں مارکیٹ ہنزہ میں بنے گی. ہنزہ میں بنے گی تو باہر کے لوگ، پنجاب کے لوگ، KPK کے لوگ یہاں سے مارکیٹ بنے گی، یہاں سے مال لے جائیں گے. بزنس ایکٹیویٹی بھی بڑھے گی، بڑے پیمانے پر روزگار بھی پیدا ہوگا. تو یہ باہر کے لوگوں نے یہاں سے اربوں روپے کمائے اس بارڈر سے، ہمیں حق نہیں دیا. ہم کہتے ہیں پرائمری پہلا حق ہمارا ہے، ہم بارڈر پہ ہیں. تو یہ ایشوز ہے. اور بجلی جو ہے نا، اس عطاباد جیل سے چائنیز کا ایک سروے ہے، اس میں کہتے ہیں کہ جناب یہاں پہ کم از کم 2,500
میگا واٹ بجلی پیدا ہو سکتی ہے، کرنا چاہیے گورنمنٹ کو. ہم جو کونسلوں کی بات کر رہے ہیں اس لیے بات کر رہے ہیں کہ اس کے بنیاد پر عوامی اسمبلی کرے، کم مزاحمتی تحریک چلا کے ہم گورنمنٹ کو مجبور کریں گے کہ وہ ہمارے ایشوز ایڈریس کرے. حالیہ مثال آپ نے دیکھا، یہ جو دھرنا ہوا، دھرنا 9 سال سے ہمارے قیدی راہ نہیں کر رہے تھے. ایک جعلی نقلی جج رامی کرپ جج نے سزا دیا تھا. جب آپ نے دھرنا دیا، خواتین بھی تھی، مرد بھی تھے، جوان تھے خاص طور پر، تو انہوں نے مجبور کیا حکومت کو کہ یہ ہم 30 نومبر سے پہلے رہا کریں گے. اس طرح 2014 کی گندم سبسڈی موومنٹ ہے، اس میں تمام گلگت بلتستان کے عوام نے حکومت کو مجبور کیا کہ وہ ہمارا مطالبہ مانے. تو یہ ہم یقین رکھتے ہیں عوام کی پرامن جدوجہد پہ، گراس روٹ لیول پہ وہ ہمارے ایشوز ایڈریس کریں گے، اور اپنے مسئلے عوام نے خود ہی حل کرنے ہیں، حکمرانوں نے نہیں کرنا ہے، یہ جو روایتی پارٹیوں نے نہیں کرنا. جی سر، آپ کے خیال میں اب تک ہنزا کے سیاسی رہنماؤں کے ناکامی کی کیا وجہ بنی؟ بنیادی وجہ جو ہے نا، یہ اس کے پیچھے ان کا کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی نظریہ نہیں ہے. جو لیڈرشپ آ گئی ہے، انہیں پارٹیوں سے آ گئی نا، مسلم لیگ سے آ گئی، نون لیگ سے آ گئی، پی ٹی آئی سے بھی آ گئی. تو ان کا اب آپ دیکھیں تو منشور ان تینوں پارٹیوں کا، انہیں صرف نام کا فرق ہے، اس چند اصطلاحات کا فرق ہے، باقی سب کا ایک ہی ہے. اسی سسٹم کے اندر ہے، تو وہ لوٹو پھوٹو. تو یہ پہلے نون لیگ نے لوٹا، اس سے پہلے زرداری سرکار نے لوٹا، ابھی جناب عمران خان کے گرد سارے وہی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جناب کرپٹ لوگ اس کے گرد ہیں، وہ ملک کو لوٹ رہے ہیں. جس طرح سے بےتحاشا جناب وہ کیا ہے ملک میں بے روزگاری، مہنگائی. تو یہ جو ہے نا، یہ نظام کے رکھوالے لوگ، اس نظام کو صحیح سمجھنے والے لوگ، اور اس نظام کے اندر اپنا جو نا کاروبار کرنے والے لوگ، یہ پارٹی، یہ جو یہاں پہ جو لیڈرشپ ہے پوری گلگت بلتستان میں، پرٹیکولرلی ہنزا میں، ایک کمزور لیڈرشپ رہی ہے. ان کا کوئی ویژن نہیں ہے. ہنزا کے عوام کے مسائل کیا ہے ان کو پتہ نہیں ہے، ان مسائل کا حل کیا ہے. ایک جناب وہ این جی اوز کے ذریعے نئے پروجیکٹس لانے کی بات کرتا ہے، ایک پیسہ پھینک کے کہتا ہے میں پیسے کے ذریعے جناب یہ سارے معاملے حل کروں گا. ایک جو نا پیچھے گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کے جناب کے سہارے پہ میں یہ چیزیں آگے لے جاؤں. یہ ان کے پاس، ان میں جو تیز ابھی آنے والا دور میں جو چیلنجز ہمیں آنے والے ہنزا کے، وہ انٹائر گلگت بلتستان کے، تو ان کے بارے میں ان کا کوئی تصورات میں ہی نہیں ہے، سوچ ہی نہیں ہے کہ کیا چیلنجز ہے اور ان کا کس طرح ہم نے میٹ کرنا ہے، کس طرح مقابلہ کرنا. تو اس وجہ سے یہ بے بس قسم کی، بغیر کسی نظریے کے، بغیر سوچ کے کمزور لوگ ہیں، جو جس کی وجہ سے جناب ہمارا ہنزا اور بلکہ پورا گلگت بلتستان یہ ہمیں حقوق سے محروم رکھا گیا ہے. سر، اسٹیٹ سبجیکٹ رول کیا ہے؟ اس حوالے سے آپ ہمیں تفصیل سے بتائیں. اسٹیٹ سبجیکٹ رول یہ 1927 کا قانون ہے، جو مہاراجہ کشمیر نے اپنے ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کی، باشندوں کی حقوق کے تحفظ کے لیے قانون بنایا تھا. اس وقت گلگت بلتستان بھی بشمول ہنزا، پورا گلگت بلتستان بھی اس ریاست جموں کشمیر کا حصہ تھا. اس میں انہوں نے، چونکہ ہندوستان بہت بڑا آبادی والا ملک تھا، اس میں خدشہ تھا کہ ہندوستان کے لوگ کشمیر میں آ کے بسیں گے، کاروبار کریں گے، ملازمتیں لے لیں گے، تو وہ پھر کشمیری اقلیت میں جائیں گے. اس وقت اس میں مہاراجہ ہری سنگھ نے اس چیز کو سوچ کے، وہ بھی لا گریجویٹ تھا، اس نے یہ قانون بنایا. تو اس کی امپلیمنٹیشن جب تک مہاراجہ کا دور رہا، گلگت بلتستان میں بھی رہا. پاکستان، یہ کشمیر کا یہ تنازع کھڑے ہونے کے بعد آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پاکستان کے کنٹرول میں آ گئے، اور وہ انڈین ہیلتھ کشمیر انڈیا کے پاس رہا. تو اس میں مہاراجہ کا قانون تو تھا. ادھر پاکستان نے انٹینشنلی یہ جو قانون ہے گلگت بلتستان سے ختم کیا، ختم نہیں کیا، اس پہ وائلیٹ کیا. آزاد کشمیر میں بھی ہے، اور تاکہ ان کا مقصد تھا یہاں پہ باہر سے لوگ بسا دیں اور یہاں پہ اپنی آبادی پھیلا دیں، یہاں پہ کاروبار پر قبضہ کریں. تو اب آپ دیکھیں خاص طور پر 70s کے بعد یہاں پہ، اور پرٹیکولرلی 80s کے بعد یہاں تیزی سے باہر سے لوگ آ گئے، کاروبار میں آ گئے، تجارت میں آ گئے. ہمارے جناب اس کی بنیاد پہ زمینیں خریدی، اور یہاں
انہوں نے ملازمتیں بھی لی اور بڑے بڑے جناب عہدے بھی لیے. ابھی بھی اس وقت میں بڑے بڑے عہدوں پہ باہر کے لوگ ہیں لیکن مقامی ڈومیسائل پہ یہاں کے لوگ قابضہ. تو اس میں یہ کہ باہر کا آدمی بنیادی کہ یہاں پہ زمین خرید نہیں سکتا. آپ سے زمین خرید نہیں سکتے ہو تو آپ ڈومیسائل بھی نہیں لے سکتے. ڈومیسائل بنانے کے لیے زمین کی ضرورت ہے. تو اسی طرح آپ جناب یہاں کے بڑا کاروبار بھی آپ نہیں کر سکتے, زمین آپ کے پاس ہے نہیں. تو یہ چیزیں اس مقامی لوگوں کی, جموں کشمیر کے مقامی باشندوں کے حقوق کی, ان کی اس کا یہ جو اسٹیٹ سبجیکٹ رول آپ نے بڑا اچھا ریلیونٹ سوال کیا ہے. یہ ایک ایسا قانون ہے جو ریاست جموں کشمیر بشمول گلگت بلتستان کہ ان کے حقوق کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اور اس میں جو باہر کے جو طاقتور لوگ ہیں, بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں, اور جو یہاں پہ ریاستی مداخلت ہے, اس کو بڑی حد تک روکتا ہے. وہ مقامی لوگوں کو تحفظ دیتا ہے کہ وہ اپنے علاقے میں, اپنے وطن میں جناب روزگار حاصل کرے, کاروبار کر لے, اور باہر کے لوگ طاقت کے ذریعے, پیسے کے ذریعے آ کے ان کو اقلیت میں نہ ڈالیں, جو کہ آج ہمارے یہاں ہو رہا ہے. اسٹیٹ سبجیکٹ رول ہم بحالی کے لیے گلگت بلتستان میں بھی لوگ اس کے لیے کام کر رہے ہیں. مل کے ہم اس اسٹیٹ سبجیکٹ رول پہ عمل درآمد کرائیں گے, اس کے قانون سازی کریں گے اسمبلی میں کہ یہ اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو تحفظ دیا جائے, اس کے خلاف جو وائلیشن ہو رہی ہے, خلاف ورزی, اس کو روکا جائے. سر, کیا گلگت بلتستان کے لوگوں کو پاکستان کے دیگر شہریوں کے برابر کے حقوق حاصل ہیں؟ گلگت بلتستان کے لوگوں کو جو حقوق ہے وہ وہی حقوق ہے جو برٹش دور میں جو کالونی تھا ہندوستان, وہاں کے غلاموں کو جو تھوڑے بہت حقوق تھے وہی ہے. آزاد شہریوں والا حقوق نہیں ہے. یہاں ایک ہوتے شہری کے حقوق, ایک ہوتے ہیں غلاموں کے حقوق. ہمیں شہری نہیں سمجھا جاتا اس لیے کہ ہم پاکستان کے آئینی شہری نہیں ہے. آئین ہمارے اوپر حاوی نہیں ہے. آئین جب حاوی نہیں ہے تو فنڈامنٹل رائٹس بھی نہیں ہے, کیونکہ فنڈامنٹل رائٹس کا تعلق آئین سے ہوتا ہے. تو یہاں پہ جو آرڈرز کے ذریعے گلگت بلتستان کو آرڈرز کے ذریعے چلایا جا رہا 1947 سے. اب جو تازہ آرڈر ہے 2018 کا آرڈر ہے, وہ آرڈر بھی یہاں کی منتخب اسمبلی کا بنایا ہوا نہیں ہے, وہ اسلام آباد کی بیوروکریسی کا بنایا ہوا ہے. تو اب یہ جو نئی جو عبوری صوبے کی بات ہو رہی ہے, اس میں بھی جناب کہہ رہے ہیں اوپر سے وہ آ کے کہہ رہے تھے ہم آپ کا عبوری صوبہ دے رہے ہیں. عبوری صوبہ ہم نے ایکسیپٹ کرنا نہیں کرنا بھی ہے تو کن شرائط کے ساتھ کرنا, یہاں کے عوام نے طے کرنا. یہ حق بھی ہمیں نہیں دیا جا رہا. تو اس لحاظ سے یہاں کے عوام کو وہ شہری حقوق, وہ بنیادی حقوق, وہ انسانی حقوق بالکل نہیں ہے جو پاکستان کے شہریوں کو حاصل ہے. سی پیک سے اب تک گلگت بلتستان کو کچھ فائدہ نہیں ہوا, جبکہ پاکستان کے دیگر صوبوں میں ڈالرز کی ریل پیل ہو گئی, کئی میگا پروجیکٹس بن گئے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, بنیادی بات یہ ہے یہاں پہ جو اصولی بات جس کو یہ جو پارٹیاں ہیں ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں جس کو ان کا ادراک ہی نہیں ہے, ان کو سوچ فکر ہی نہیں ہے, یا ان میں جرت نہیں ہے بات کرنے کی. بنیادی چیز ہے یہاں پہ یہ سی پیک پاکستان اور انڈیا پاکستان اور چائنا کے درمیان ہوا ہے, اور یہ سی پیک کا ہم تیسرا فریق ہمیں تسلیم نہیں کر رہے, کیونکہ چائنا کا ہمسایہ تو گلگت بلتستان ہے اور پارٹیکولر ہنزا ہے. تو اس میں ہم جب پاکستان کا حصہ نہیں ہے جس کا مطلب ہم تیسرا فریق ہے, تیسرا فریق کے طور پر ہمیں تسلیم کیا جائے, اور تیسرا فریق تسلیم کر کے اس میں جو فوائد ہے جو سی پیک کے حوالے سے جو پروجیکٹس ہے جو آپ نے بتایا, پاکستان کے 62 ارب کا اس وقت انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں, اس میں $1 یہاں پہ انویسٹ نہیں ہو رہا. تو ہم کہتے ہیں تیسرا فریق ہمیں تسلیم کر کے اس میں آدھا حصہ جو پاکستان میں انویسٹ ہو رہا ہے گلگت بلتستان میں انویسٹ ہو. اور اس کی وجہ ضرورت اس لیے بھی ہے کہ اس میں جو گیٹ وے ہونے کی وجہ سے یہاں ہمارے پاس زمینوں کی کمی ہے, پہاڑی علاقہ ہے. اس میں جب کارروائی شروع ہوگا ان کی یہ جو کنٹینرز کی, وہ کہا یہ جاتا ہے کہ جب ہر 40 سیکنڈ بعد ایک ادھر سے گزرے گا ادھر سے آئے گا.
تو اس کے نتیجے میں جو پولوشن پیدا ہوگا، وائس پولوشن، ڈسٹ کا، اس کا شور کا، تو اس کے نتیجے میں گلگت بلتستان پارٹیکولرلی ہنزا اس ریجن میں، سی پیک کے اس ریجن میں ہمیں تو رہنا مشکل ہو جائے گا. یہاں پہ دیگر مسائل اور جگہ، ڈسٹ کا، وائس کا، جناب شور شرابے کا اور دھوئیں کا، اس سے گاڑیوں سے جو نکلے گا، اس سے یہاں بے پناہ مسائل پیدا ہوں گے. اس کی تدارک کے لیے بھی جناب پہ یہاں پہ ادارے قائم ہونے چاہیے، ریسرچ ہونی چاہیے. اور یہ پھر یہاں پہ جو 62 ارب کا اگر وہاں پہ انویسٹمنٹ ہو رہا ہے تو اس میں جناب 31 ارب ڈالر یہاں گلگت بلتستان میں انویسٹ ہو اور اس میں ان چیزوں پہ اس کی وہ چیزیں خرچ ہو، تو تب ہم کہیں گے جناب اس میں ہمارا شیئر ہے، ہمارا حصہ ہے. تو یہ اس وقت ایک زبردستی پاکستان گورنمنٹ نے چائنا کے ساتھ جو وہ ایگریمنٹ بنایا، جو کہتا پاکستان ہمارا یہ لائف لائن، یہ کہتا شاہرگ ہے، اس کے بغیر ہماری لائف نہیں ہے. تو آپ کی لائف لائن پہ ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں تو آپ نے نظر انداز کیا ہوا. تو ہم ایک بہت بڑا ایک اس وقت ہماری ایک بہتر پوزیشن میں ہے. ہم گلگت بلتستان کا عوام اور پرٹیکولرلی ہنزا کے عوام اگر ہم متحد ہوں، آرگنائز ہوں، یونائٹ ہوں، ایک اپنی ایک عوامی اسمبلی کے ذریعے، گاؤں گاؤں کونسلوں کے ذریعے ہم اس لائف لائن کو ہم کہہ سکتے ہیں ہم آپ کو تب جاری کریں گے جب آپ ہمارے حقوق دے دیں گے، برابر کا جناب ہم حق دے دو گے. تو باقی تو ہم آپ کو اپنا آپ کو بیمار کر کے، مفلوج کر کے، مسائل زدہ کر کے آپ کے لائف لائن ہم جاری کریں گے، تو یہ نہیں ہو سکتا. ہمارا کہنا یہ کہ ہم اس کے لیے مزاحمت کریں گے، اس طرح کی مزاحمت کریں گے جیسے 2014 میں ہم نے گندم سبسڈی کا کیا، ابھی حالیہ سیلان کے لیے کیا. ہم پرامن اور پرامن جدوجہد میں بڑی طاقت ہوتی ہے اور اس کو ہمیں ساری دنیا کی سپورٹ ملتی ہے ہمیں. تو ہم یہ جو میں جو بات کر رہا ہوں گاؤں گاؤں ولیج کونسلوں کی اور ایک عوامی اسمبلی کی، اس کے پیچھے ہمارا وزڈم بھی یہی ہے کہ ہم جو ہنزا کے ساتھ ہونے والی ظلم و ناانصافیوں، زیادتیوں اور ہمارے جو حقوق کی پروٹیکشن کے لیے ہم عوام کو کھڑے کر لیں. جو لوگ ہم پہ اعتراض بھی کر رہے ہیں جناب، ہنزا کے لوگ پڑھے لکھے لیکن وہاں پہ سیاسی نہیں ہے، غیر سیاسی ماحول ہے، اپنے حقوق کے لیے نہیں لڑتے، وہ ہم کلچر تبدیل کریں گے. ہم کہیں گے ہنزا کے لوگ پڑھے لکھے بھی ہیں اور اپنا سیاسی طور پر بھی سب سے آگے ہیں. ہم سے گلگت بلتستان کے لوگ ہم سے سبق لے لیں گے، جی ہنزا کے لوگوں کی طرح سٹرگل کرو، پورا من سٹرگل کرو اپنے حقوق کے لیے. کیا آپ گلگت بلتستان کو سی پیک کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں شامل کرنے کے لیے جدوجہد کریں گے؟ بنیادی بات دیکھنا، ابھی میں نے آپ سے گزارش کی کہ ہم اس میں تھرڈ پارٹنر کے طور پر ہم شریک ہونا چاہتے ہیں. ہمارا حق ہے، تھرڈ پارٹنر ہے ہم. تو اس لحاظ سے جب تھرڈ پارٹنر ہمیں تسلیم کیا جائے گا تو اس شرائط بھی ہم دیکھیں گے، اس میں کیا شرائط ہے. اس سی پیک معاہدہ ابھی تک اوپن نہیں کیا انہوں نے، تو اس کو بھی ہم دیکھیں گے اس میں کیا ہے، ہمارے لیے کیا چیزیں ہیں، اس میں کیا مسائل ہیں. تو ہمیں اس کے تھرڈ پارٹنر کے طور پر ہمیں تسلیم کیا جائے اور اس تھرڈ پارٹنر کے حیثیت سے ہم جو ہمارا جو شیئر بنتا ہے وہ ہم پورا شیئر لینا چاہتے ہیں. ہم جو ایک دو پروجیکٹس کی یا ایک دو اس کی بات نہیں کر رہے ہیں، تو وہ ہم تھرڈ شیئر لینے کی بات کر رہے ہیں، وہ ہمارا رائٹ ہے. اچھا صحیح سر. اس خطے کو کون کون سے حقوق ملنے چاہیے؟ اس خطے کے لیے سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا، یہاں کے عوام کی اپنی مرضی کی حکومت بنانے، گلگت بلتستان کے عوام کو، اور یہاں کے اندرونی معاملات اپنے اختیار میں لینے، یہاں کے وسائل دولت اپنے عوام کی غربت پہ یوٹیلائز کرنے کا اختیار نہیں ہے اور کوئی آئین نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جو کہ یونو کے اندر پاکستان اور انڈیا نے تسلیم کیا ہے 13 اگست 1948 کی قرارداد میں، اور یو این کا جو ہیومن رائٹس کا چارٹر ہے وہ ہمیں حق دیتا ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام کو اگر تنازع کشمیر کا ہمیشہ ہے تو پھر اس تنازع کشمیر کے سیٹلمنٹ تک گلگت بلتستان میں ایک مکمل بااختیار آئین ساز اسمبلی بنانے کا اختیار دیا جائے. ہم اپنا آئین بنائیں گے، اپنے علاقے کے خطے کے جو معاملات ہے، مسائل ہے، لوگوں کے حقوق ان کی پروٹیکشن کے لیے اس آئین ساز اسمبلی کے ذریعے ہم اپنے ان وسائل کو پروٹیکٹ کر لیں گے اور اس کے ذریعے یہ بے پناہ وسائل ہے. وہ اب بعض بے دفعہ میں نے کہا ہے اور ہمارے دوستوں نے بھی کہا کہ ہم سونے کے ڈیر پہ بھوکے اور بے روزگار ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں.
جگہ جگہ جو شمشال میں 12 کلومیٹر ایریا پہ انہوں نے لیز لیا ہے ایک کمپنی نے, وہاں پہ سونے کا بڑا ڈپازٹ ہے, اور ادھر چپرسن میں ہے. یہ سارے ڈپازٹس ہیں, اور کئی علاقوں میں بلتستان میں ہے, دیامر میں ہے, غزر میں, ہر جگہ منرل ڈپازٹس ہے. ان کو یوٹیلائز کیا جائے تو یہ ود ان 10 ایئرز جو ہے نا گلگت بلتستان سوئٹزرلینڈ سے زیادہ خوشحال اور ترقی یافتہ خطہ بن سکتا ہے. یہاں پہ بہتر بجلی کی بات آپ دیکھیں, بجلی جو پاکستانی ماہرین نے تازہ ابھی سیکرٹری واٹر اینڈ پاور نے کہا کہ 40 سے 50 ہزار میگا واٹ بجلی یہاں پیدا کی جا سکتی, جبکہ بین الاقوامی ماہرین کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہاں سے 100 سے 1.5 لاکھ میگا واٹ. چلو ان کے ہی مان لے تو یہ 50,000 میگا واٹ, ہم اس میں زیادہ سے زیادہ یہاں گلگت بلتستان کے لیے 5,000 میگا واٹ کی ضرورت ہے, تو وہ 45 ہزار میگا واٹ ہم پاکستان کو بھیجیں, ہمسائی ممالک کو بھیجیں, تو یہ مڈل ایسٹ کا جو تیل کے کنویں خشک ہو سکتے ہیں, اس سے زیادہ آمدنی گلگت بلتستان کو آ سکتا ہے اس کی رائلٹی سے بجلی کی. تو اس سے ہی ہم وسائل ہم اگلے نسلوں کے لیے رکھیں گے. اس بجلی سے ہی ہم بجلی کی آمدنی سے ہمارے پورے علاقہ میں بے روزگاری کا خاتمہ, غربت کا خاتمہ, بنیادی ایشوز ہمارے حل ہو سکتے ہیں. سر, اگر آپ ان انتخابات میں جیت جاتے ہیں تو ہنسا کے لیے آپ کی فرسٹ پرائیورٹی کیا ہوگی؟ فرسٹ پریارٹی دیکھیں, یہاں پہ جو بنیادی یہاں پہ کرائسس ہے بجلی کا ہے, بجلی کا ہے, اور نوجوانوں کے روزگار کا ہے. ہمارا فوکس فرسٹ پریارٹی ان دونوں ایشوز پر ہوگا, اور اس کے علاوہ بہت سارے ایشوز ہیں, اور یہ جو وسائل پہ جو قبضہ جو تیزی سے ہو رہا ہے ابھی اگلے کچھ عرصے میں اس میں مزید اضافہ ہونا. یہ جو عبوری صوبے کی بات کر رہے ہیں, یہ جو اس وقت جو وسائل پہ ہمارے قبضے کر رہے ہیں یہ اللیگلی کر رہے ہیں. عبوری صوبہ بنا کے اس میں یہ ہمیں یہ وسائل پہ ہم قبضہ روکنا چاہتے ہیں, اور یہ جو ہے ہمارے جو ان وسائل کے ذریعے ہم, اور یہ چائنا جو بارڈر ہے اس پہ تجارت کے ذریعے ہم اپنے روزگار کے ذریعے پیدا کریں گے. اور یہ جو ایک ڈیم بنا ہوا نیچرلی آرٹیفیشل ڈیم بنا ہوا, اس کے ذریعے ہم اپنے بجلی کے مسئلے حل کر سکتے ہیں. اس پہ لیے ہم لوگوں کو موبلائز کریں گے, لوگوں کی موبلائزیشن کے ذریعے ہم یہ اپنا مطالبات منوا سکتے ہیں. سر, آنے والے 50 یا 100 سالوں میں آپ کیسا ہنسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, آنے والا 50 سے 100 سال میں اگر یہ اس طرح کی ہم تدارک نہیں کرتے ہیں, اپنا آپ کو آرگنائز نہیں کرتے ہیں اور منظم نہیں کرتے ہیں, اپنے آنے والی جو ایمرجنگ جو ہے یا جو خدشات ہیں, جو آپ جناب چیلنجز ہیں, اس کو میٹ کرنے کے لیے اپنا آپ کو تیار نہیں کرتے ہیں, تو ہماری حالات بہت خوفناک صورتحال پیدا ہوگی. ہم اپنے علاقے سے ہی ہجرت کرنے پہ مجبور ہوں گے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ہنزا ہے, جو ہمارا پیارا وطن ہے, خوبصورت وطن ہے, یہاں کے لوگ بڑے محنت کش لوگ ہیں, ایماندار لوگ ہیں, ان کو ہم منظم کر کے اور ان کی سیاسی طاقت کے ذریعے, ان کی سیاسی تنظیم کے ذریعے, اور ان کی اجتماعی جو ہے نا کہ اسمبلی کے ذریعے ہم یہاں پہ ایک مثالی ہم ایک سماج پیدا کرنا چاہتے ہیں, اور کر بھی سکتے ہیں. چونکہ ہمارے یہاں بہت پوٹینشیل ہے لوگوں میں, وہ بہت ہی کوپریٹو لوگ ہیں, اور پرامن لوگ ہیں, ترقی چاہنے والے لوگ ہیں, محنت کرنے والے لوگ ہیں. یہاں اس طرح کی ایک اسمبلی, عوامی اسمبلی بنتی ہے, اس اسمبلی کے ذریعے قوانین بنا کے, عوام کے مفاد میں رولز بنا کے, پرانے ہمارے مہاراجے کے دور کے جو اچھے دستور ہے, رواج ہے, ان کو موڈیفائی کر کے, ان کو اچھی شکل میں لا کے ہم ایک خنزر کو بہت ہی ایک دنیا کے لیے ایک مثالی کا سماج میں تبدیل کر سکتے ہیں. سر, وزیر اعظم عمران خان نے 1 نومبر یوم آزادی کے موقع پر کہا کہ گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے. آپ ہمارے ناظرین کو تفصیل سے بتائیں کہ عبوری صوبہ ہوتا کیا ہے اور اس سے گلگت بلتستان کو کیا فائدہ پہنچے. دیکھیں, یہ جو عبوری صوبے کی جو بات کر رہا ہے عمران خان, اس سے پہلے بھی مختلف مشرف کے دور میں بھی, نواز شریف کے دور میں بھی یہ مختلف فارمولے سامنے آتے رہے ہیں. تو یہ ان میں سے ایک یہ فارمولہ ہے, یہ جو یہ لایا انہوں نے, یہ جو 5 اگست 2019 کو مودی سرکار نے جو ادھر زبردستی اپنے اس میں انڈین یونین میں
شامل کیا جموں کشمیر کو، اس کی رد عمل میں یہ کر رہے ہیں. تو یہ رد عمل میں جو بھی کام ہوتا وہ صحیح نہیں ہوتا. ان کے پاس یہ جو عبوری صوبے کا جو ہے کہ جناب یہاں پہ جو ہمارے ابھی جو میں نے جیسے گزارش کی کہ یہاں پہ جو ان کا جو عمل دخل ہے اس وقت تک 72 سال سے پاکستان کا، وہ کسی آئین کے تحت نہیں ہے، کسی قانون کے تحت نہیں ہے، کسی انٹرنیشنل لا کے تحت نہیں ہے. یہ زور زبردستی اپنے طرف سے متنازع قوانین کے ذریعے، متنازع رولز کے ذریعے، متنازع احکامات کے ذریعے یہاں پہ اپنا وہ معاملات چلا رہے ہیں، جو کہ کوئی بھی ملک کا آئین اس کو تسلیم نہیں کرتا، انٹرنیشنل لا ان کی اس اقدامات کو تسلیم نہیں کرتا. تو اس لیے ابھی یہ مجبور ہو گئے ہیں کہ ان کو کوئی تھوڑا سا لیگل پروٹیکشن دیا جائے اپنے ان کے اقدامات کو، ان کے جناب فیصلوں کو، یہاں یہ جو وہ کر رہے ہیں وسائل کے حوالے سے، تو اس کو قانونی پروٹیکشن دینا چاہتے ہیں. اور دوسرا ہے اس کی پیچھے ایک فلسفہ جو چائنیز گورنمنٹ کا بہت بڑا دباؤ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں اتنا ہیوی انویسٹمنٹ کر رہا ہوں اور آگے مزید کرنے والا ہوں اربوں ڈالر کا، اس کو لیگل پروٹیکشن، چونکہ وہ امریکہ بھی، یورپ بھی اور انڈیا بھی اس پہ اعتراضات کر رہا ہے کہ ڈسپیوٹڈ ٹریٹی میں آپ کیسے جناب سپیک بنا رہے ہو. تو اس پہ چائنا کے جو کنسرنز ہے اس کے دباؤ بھی ہے. اس وجہ سے یہ ہماری حکمران ایک عبوری صوبہ دینے کے لیے مجبور ہوئے ہیں. عبوری صوبہ یہ کہ آپ گل بلتستان کو پاکستان میں شامل نہیں کر رہے ہیں، اس کی جغرافیے میں شامل نہیں کر رہے ہیں، اس کی باؤنڈریز کے اندر نہیں لا رہے ہیں، اس سے باہر رکھ کے کچھ ٹمپریری ہمیں قومی اسمبلی میں 2-3 سیٹیں اور سینٹ میں 2-3 سیٹیں دے کے، اور اس کو یہاں پہ پاکستانی قوانین کا یہاں پہ اطلاق کر کے، اور یہ جو چائنا کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کو پروٹیکشن دینا چاہتے ہیں. اور یہ جو یہاں پہ وسائل پہ جو تیزی سے قبضے کر رہے ہیں، معدنیات پہ مائننگ رولز خود سے یک طرفہ طور پر بنا کے، اور یہاں ایک زمینوں پہ قبضے ہیں، کاروبار پہ، اس کو بھی ایک قانونی تحفظ دینا چاہتے ہیں انٹرنیشنل اس میں کمیونٹی کے سامنے، جس سے بہت اس میں ہمیں حقوق تو نہیں ملیں گے، ہمارے پہلے سے جو تھوڑے بہت حقوق ہے وہ بھی خطرے میں پڑ جائیں گے. ہماری جناب ڈیموگرافی چینج ہوگی، ہمارے جناب وسائل ان کے سارے ان کے ہاتھ میں جائیں گے، ہم اس کو لیگلی چیلنج بھی نہیں کر پائیں گے. تو اس لحاظ سے یہ کوئی عوام کے مفاد میں نہیں ہے گل بلتستان کے، یہ پاکستان کے جو امیر حکمران طبقہ ہے، جو طاقتور طبقے ہیں، ان کے مفاد میں یہ عبوری صوبہ ہے. سر، وزیر اعظم کے مطابق گلگت بلتستان کو UN سیکیورٹی کونسل کے فیصلے کو مد نظر رکھ کر عبوری صوبہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. کیا واقعی اس فیصلے میں عبوری صوبہ بنانے کا کوئی اختیار دیا گیا ہے؟ یہ دیکھنا، یہ عوام کو عمران خان صاحب جو نا وہ لیگل معاملات جانتے نہیں ہیں، وہ یہ دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو. ہمارے حکمران UN سیکورٹی کونسل کا جو قرارداد ہے اس کے تحت انہوں نے ایک کمیشن بنایا تھا 48 میں، یونائٹڈ نیشنز کمیشن فار انڈیا پاکستان، جو UNCIP کے نام سے مشہور ہے. جس میں جناب انڈیا بھی تھا، چونکہ پہلے انڈیا گیا تھا یونو میں، پاکستان بھی اس میں ہے اور UN بھی، تینوں کی رضامندی سے کچھ قراردادیں پاس ہوئی ہیں. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سے پاکستان اپنی فوج نکالے گا، انڈیا اس دوسری جو سائڈ پہ جو کشمیر ہے وہاں سے زیادہ تر فوج نکالے گا، تھوڑا سا رہے گا انتظامی معاملات اور یہ رائے شماری میں مدد کے لیے. تو اس پہ بات میں جھگڑا ہو گیا جناب پاکستان کہ کتنا فوج انڈیا رکھے کتنا رکھے. تو وہ بہانہ بنا کے وہ آج تک پاکستان نے بھی اپنی فوج نہیں نکالا، انڈیا نے بھی نہیں نکالا. تو اس پہ جو انٹرم پیریڈ کے لیے یہ انہوں نے یہ فارمولہ دیا تھا جس پہ کہ پاکستان گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں مقامی حکومتیں بنائے گا، انڈیا جو ہے اس سائڈ کے کشمیر میں بنائے گا، جس میں انہوں نے یہ بھی طے کیا کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں فوج صرف ڈیفنس پوائنٹس پہ رہیں گے، جو انڈیا کے ساتھ جو ڈیفنس ایریا ہے وہاں پہ فوج رہیں گے، لیکن تمام انتظامی معاملات، سیاسی معاملات،
مقامی ایک منتخب حکومت کرے گی اور وہ فوج بھی اسی مقامی حکومت کے کمانڈ میں ہوگی. تو اس لحاظ سے ایک نیم خود مختار ریاستوں کا تصور تھا یونائٹڈ نیشنز کے 13 اگست 1948 کے قرارداد کے مطابق. اس کی کچھ نہ کچھ شکل انہوں نے آزاد کشمیر میں دیا, صدر وزارت میں ایک آزاد حکومت دیا, انڈیا نے بھی دیا تھا, لیکن گلگت بلتستان کو ڈائریکٹ اپنے اسلام آباد نے اپنے ٹو کے نیچے رکھا. تو یہ جو یو این سیکورٹی کونسل کی قرارداد کی جو بات کرتا ہے وہ حقائق کے منافی ہے, اور جس پہ پاکستان اور انڈیا دونوں حکومتوں نے تسلیم کر کے دستخط کیا ہوا 13 اگست کی 1948 کی قرارداد پہ, جس میں خود مختار حکومت کی بات کی گئی ہے. پاکستان کے اندر وہ شامل کر ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ وہ عالمی طور پر قوانین کے تحت یون چارٹر کے تحت آپ کسی بھی خطے کو زبردستی اپنی مرضی سے اپنے ملک میں اپنے جغرافیہ میں شامل نہیں کر سکتے. تو یہ انٹرنیشنل لا کے بھی خلاف ہے. تو ان کے پاس واحد آپشن یہ ہے کہ وہ گلگت بلتستان کو ایک مکمل داخلی خود مختاری دے دے, تمام معاملات ان کا اختیار میں دے دے, یہاں ایک آئین ساز اسمبلی قائم کرے, آئینی حکومت بنائے, یہاں کے لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس دے دے, اور صرف وہ ڈیفنس کے معاملات اپنے پاس رکھے اور یہ کرنسی اپنے پاس رکھے. باقی یہاں کے معاملات یہ یون سیکورٹی کونسل کے ان کی دستخط کردہ, ان کی منظور کردہ قرارداد یہی کہتا کہ وہ کسی عبوری صوبے کا ذکر نہیں ہے اس میں, اور کسی پاکستان کے پاتحت لے جانے کا ذکر نہیں ہے, انٹرنل اٹانومی کی بات ہے. تو وہ جو بات کر رہا ہے عمران خان صاحب وہ حقائق کے منافی بات کر رہا ہے. سر کراچی ایگریمنٹ کیا ہے, اس کو گلگت بلتستان کے لوگ کیوں نہیں مانتے؟ یہ جو 28 اپریل 1949 کا جو کراچی ایگریمنٹ ہے, اصل میں یہ ہوا کہ چونکہ پاکستان کے انتظامی کنٹرول میں تو یہ پہلے ہی آیا تھا 16 نومبر کے 1947 کے بعد, تو لیکن اس وقت بعد میں پھر انڈیا جب یونو میں گیا تو اس میں یہ ساری چیزیں سامنے آ گئی کہ پاکستان کا آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پہ جناب ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہے, اور اس پہ پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جناب پاکستان اپنی فوج نکالے گلگت بلتستان سے آزاد کشمیر سے. تو اور پھر یہ انہوں نے کہا کہ جو یہ لوکل اتھارٹی یہاں پہ دے دیں. پاکستان نے اس وقت انہوں نے ایک آزاد کشمیر میں ایک لوکل اتھارٹی کی شکل دے دی, صدر وزیر اعظم وغیرہ بنا کے کہا گیا کہ اپنی حکومت دے, اور گلگت بلتستان کے بارے میں کہا کہ یہ بھی کہ آزاد کشمیر کا حصہ, اس لیے آزاد کشمیر گورنمنٹ کے انڈر میں ہے. اور ان سے ایک معاہدہ کیا 28 اپریل 1949 کو کہ آزاد کشمیر گورنمنٹ سے جو ان کا بنایا ہوا تھا ان سے یہ کہلوایا, یہ ایگریمنٹ کرایا کہ گلگت بلتستان کو ہم چونکہ آزاد کشمیر کے ساتھ جغرافیائی طور پر لنک نہیں ہے اور کمیونیکیشن ہے, تو ہم عارضی طور پر اس کو پاکستان کے انتظامی کنٹرول میں دیتے ہیں عارضی طور پر کہ وہاں کے نظم و نسق وہ سنبھالے. تو یہ ہے کراچی. اس میں اور بھی چیزیں ہیں کشمیر کے حوالے سے اور ڈیفنس کے حوالے سے چیزیں ہیں, تو وہ ڈیفنس انہوں نے پاکستان نے سنبھالنا تھا, اور کشمیر گلگت بلتستان کو انہوں نے ان کے ذریعے کہلوا کے اپنے کنٹرول میں. لیکن اس معاہدے میں گلگت بلتستان کے لوگ اس لیے نہیں مانتے کہ اس معاہدے میں گلگت بلتستان کی نمائندگی نہیں ہے, یہاں کی کسی جناب منتخب نمائندے کی, کسی اسمبلی کی, کسی جرگے کی وہاں پہ دستخط نہیں ہے. یہ آزاد کشمیر گورنمنٹ اور پاکستان کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہے, یک طرفہ ہے, ہم سے پوچھے بغیر ہے, ہمیں اعتماد ملیے بغیر نہیں ہے, اور پھر وہ ہمارے مفادات کو پروٹیکٹ نہیں کر رہا. وہ پچھلے 1949 اب تک پاکستان نے ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کا سلوک نہیں کیا برابری کا یا آزاد کشمیر جیسا. تو اس لیے بھی ہمارے یہاں کے گلگت بلتستان کے لوگ اس 49 کی ایگریمنٹ کو یک طرفہ, غیر قانونی, غیر آئینی, بلا اختیار کہہ کر اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. سر گلگت بلتستان کے آئینی حقوق کیا ہیں؟ اس حوالے سے اکثر میڈیا میں خبر آتی رہتی ہے لیکن زیادہ تر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے. سادہ الفاظ میں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آئینی حقوق کیا ہیں. دیکھیں, آئینی حقوق ہمارا بنیادی مسئلہ ہمارا سیاسی مسئلہ ہے. سیاسی مسئلہ حل ہوئے بغیر آپ کو آئینی حقوق نہیں مل سکتے. سیاسی مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم تنازعی جموں کشمیر کے ہم فریق ہیں,
نہ چاہتے ہو بھی ہم جو ہے کہ انڈیا پاکستان، چونکہ انڈیا پاکستان جب الگ ہوا تھا تو ہم ریاست جموں کشمیر کے 14 اگست کو ہم پاکستان ریاست جموں کشمیر کا تیسرا صوبہ تھے ہم، یہ گلگت بلتستان اور لداخ ملا کے، تو اس لحاظ سے اس کو تنازع کشمیر کا حصہ بنایا گیا، اور جو یونو کے قراردادوں میں اس کا ذکر آیا. تو اس لحاظ سے گلگت بلتستان کا جو مسئلہ ہے وہ تنازع کشمیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اس میں یونو کی اس کے مطابق اس میں رائے شماری ہونی ہے. رائے شماری میں یا انہوں نے انڈیا کے ساتھ شامل ہونا ہے، یا پاکستان کے ساتھ ہونا، یا انڈیپینڈنٹ رہنا. تو یہ اس وقت یہ دونوں، نہ انڈیا بھی اس کو مانتا ہے نہ پاکستان، وہ بھی اس کو جموں کشمیر پہ پورا قبضہ کرنے کا ان کا منشا ہے. پاکستان بھی یہی چاہتا ہے جناب یہ سارا مسلمان ہے کشمیری، یہ ہمارے ساتھ ہو جائے. دونوں کا منشا گلگت بلتستان اور کشمیر کے لوگوں کو خود مختار بنانا، آزادی دلانا نہیں ہے، اور دونوں کا مقصد اس پورے کشمیر پر قبضہ کرنا. تو اس مسئلے نے یہ ابھی تک جو ہے نا 72 سال میں اس مسئلہ حل نہیں کیا، سیاسی مسئلہ. تو یہ سیاسی مسئلہ آج بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو یہ حق ملنا چاہیے. ہم سب کنٹیننٹ کے برصغیر کے ہندوستان کے حصہ نہیں تھے، اس وقت بھی ہم الگ ریاست تھے. ہمیں اپنا حق رائے دہی کا، اپنے خود مختاری کا حق ہمیں حاصل ہے کہ ہم اپنی ایک الگ حکومت بنائیں اور اپنی ایک الگ ریاست بنائیں، یا ہم پاکستان یا انڈیا میں سے کسی کے ساتھ شامل ہو جائے. یہ حق یہاں کے گلگت بلتستان کے لوگوں کو، کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو حاصل ہے، پاکستان اور انڈیا کی حکومتوں کو نہیں ہے. تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ جو اس جو ہے اس مسئلے کے حل ہونے تک لمبا، دو بڑی طاقتیں ہیں، عالمی طاقتیں بھی اس میں انوالو ہے، وہ پیچیدہ لفظ ہے، مسئلہ ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اس وقت تک گلگت بلتستان کے عوام کو مکمل داخلی خود مختاری ملے. یہاں اس ایگزیکٹو ایک کمزور قسم کی، بے بس قسم کی جو اسمبلی ہے گلگت بلتستان، اس کی جگہ یہاں آئین ساز اسمبلی قائم ہو، تاکہ یہ آرڈرز کے بجائے گلگت بلتستان کے منتخب نمائندے اپنے لیے آئین بنائے. آئین اس لیے ضروری ہے کہ یہاں کہ ہم لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس ہے ہی نہیں، آئین ہی نہیں ہے تو فنڈامنٹل رائٹس کا تصور ہی نہیں ہوتا. اور یہاں کے وسائل کے تحفظ ہوگا، یہاں کے لوگوں کو روزگار کا تحفظ ہوگا، تعلیمی تحفظ ہوگا، سب چیزیں ہوں گی. تو اس میں ہم اپنے معاملات جو ہے اندرونی معاملات آئین کے ذریعے کریں گے. یہ نہیں کہ جناب ایک ادھر سے ایک وزیر آ جائے، کوئی جناب کوئی مشیر آ جائے، کوئی آ کے ہمارے معاملات چلائے، ایک آدمی چلائے، چند لوگ چلائے. کہ یہ گلگت بلتستان کے جو 20 لاکھ عوام ہے ان کا حق ہے، یہ یونیورسلی تسلیم شدہ حق ہے. پاکستان کا آئین یہ تسلیم کرتا ہے کہ تو ہمیں ایک آئینی اسمبلی بنانے کی، آئین ساز اسمبلی بنانے کی کا اختیار دے دے. وہ اس آئین ساز اسمبلی کے ذریعے ہمارے منتخب نمائندے ایک آئین بنائیں گے ہماری یہاں کی ضروریات کے مطابق. یہاں کے جناب جو لوگوں کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہے اس کو میٹ کرنے کے لیے ایک آئین بنائیں گے. وہ آئین کے تحت ہم اپنی زندگی گزاریں گے. یہ ہمارا حق ہے ایک آئین کے تحت زندگی گزارنا. ہمیں آرڈرز کے ذریعے گھسیٹا جا رہا ہے، وہ بھی آرڈرز بھی ادھر دے رہے ہیں، اور اس آرڈر میں بھی ترمیم کا اختیار ہمارے اسمبلی کو نہیں ہے. یہ انتہائی بدترین جبر کی صورتحال ہے، بدترین میں کہوں گا جناب کہ انسانی حقوق کی وائلیشن ہے یہ جو پاکستان جو کر رہا ہے. سر، گلگت بلتستان کے لوگوں کو اکثر کون سے لیگل ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ بنیادی ایشو یہاں پہ جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ سیاسی نظام ایک مفلوج کنٹرول نظام ہے. اسلام آباد سے کنٹرول ہو رہا ہے. ہماری اسمبلی بھی، ہماری حکومتیں بھی، ہمارا وزیر اعلیٰ بھی ہم منتخب نہیں کرتے، اوپر سے جو حکمران پارٹی ہے وہ نامزد کرتا ہے. اس طرح یہاں کے الیکشنوں میں بھی براہ راست مداخلت ہوتا ہے مختلف اداروں کے ذریعے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو گلگت بلتستان کا جو معاملات ہے، یہ جو ہے اس کا جو جس طرح ایک اسمبلی کمزور سی ہے اور بے بس سی ہے، اس طرح یہاں کا عدالتی نظام بھی انتہائی کمزور بے بس قسم کا ہے کہ جس میں ججز کی اپائنمنٹ کا جو طریقہ کار ہے وہ ڈائریکٹ ایگزیکٹو کے پاس ہے، حکمرانوں کے پاس ہے. اور جو جوڈیشری ہے وہ بھی ایک آئین کے تحت قائم جوڈیشری نہیں ہے کہ بااختیار ہو جیسا پاکستان میں دوسرے ملکوں میں. یہاں ایک
انتظامی حکم کے تحت ججز اپائنٹ ہیں. ایک انتظامی حکم کے تحت ہماری عدلیہ قائم ہے, وہ بھی سب سے بڑی عدالت میں کنٹریکٹ پہ ججز ہیں. سپریم اپیلیٹ کورٹ ہے, وہاں پہ 3 سال کے کنٹریکٹ پہ ججز اپائنٹ ہوتے ہیں, اور وہ ججز بھی وہ خود اپائنٹ کرتے ہیں. کوئی جس طرح جوڈیشل کمیشن پاکستان میں ہے جس میں وکلاء بھی ہوتے ہیں, اپوزیشن کے ممبران ہیں, حکومتی ممبران ہے, جو ہے ججز اس میں شامل ہوتے ہیں, ان کی ایک پروسیس سے گزر کے اس میں میرٹ دیکھ کے ججز اپائنٹ ہوتے ہیں. یہاں ادھر گورنر نامزد پروپوز کرتا ہے, وزیر اعظم جو نا اپائنٹ کرتا ہے. تو یہ بھی ہم نے دیکھا ہے جہاں پہ گورنر سے جناب کہا جاتا ہے جناب ان کا نام پروپوز کر لو, وہ کرتا ہے چونکہ ان کا آدمی ہوتا ہے, وہ اپنی مرضی کے بندے کرتے ہیں. تو یہ اس وجہ سے کمزور عدالتی نظام ہے. اور یہاں اس وجہ جو یہاں پہ زندگی اور موت کے فیصلے عدلیہ نے کرنے ہوتے ہیں. وہ زندگی اور موت کے فیصلے ایسے کمزور اور بے بس اور کنٹرول اور منیج جو ایک عدلیہ ہے کمزور ججوں پر مشتمل وہ کرتے ہیں, جس وجہ سے سب سے بڑا مسئلہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کو خطرہ ہے, جس کو پروٹیکٹ کرنا عدلیہ نے ہوتا ہے. عدلیہ آزاد نہیں ہے تو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہیں. تو یہ بنیادی کمزوری, ہماری جوڈیشل سسٹم بہت کمزور ہے. سر, ہنزا میں اکثر مقدمات لیگل فورم سے باہر حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لوگوں کو ایسے فورمز کا سہارا لینا چاہیے کہ نہیں؟ دیکھو, میں یہ آپ کو یاد دلا دوں, یہ راجے اور میرے نظام کے دور میں ایک مرکہ تھا. وہ مرکہ ہمارا پارلیمنٹ بھی تھا, ہمارا جوڈیشری بھی تھا. اس میں ہنزا کے اجتماعی معاملات بھی طے ہوتے تھے اور وہاں کے فیصلے بھی ہوتے تھے, تو وہ فوراً فیصلے ہوتے تھے. تو ابھی جو یہاں پہ جو معاملات ہے, یہ جو پرائیویٹ یعنی کہ عدالتی نظام بہت کمزور ہے, وہ ایک لمبا پروسیس چلتا ہے. تو اس سے جو پرائیویٹ ادارے مثلا ہمارے جو ہے اسماعیلی کمیونٹی کے ادارے ہیں, ثالثی ادارے ہیں, اس میں وہ کہ ہمارے امام کا بہت اچھا منشا تھا کہ یہاں کے راجے کے نظام کے خاتمے کے بعد جو خلا پیدا ہوا تھا اس کو پر کرنے کے لیے. لیکن یہاں پہ غلط لوگ اس میں آ گئے اور انیفیشینٹ لوگ, انکمپیٹنٹ لوگ آ گئے, جس کی وجہ سے وہ جو منشا تھا اس کو یہاں کی جوڈیشری مقامی لوکل لیول پہ کرنے کا اور لوگوں کو ڈور سٹیپ پہ انصاف دینے کا وہ نہیں ہو سکا. تو ابھی بھی ہمارا جو ایک رائے ہے وہ بالکل ادارے ناکام ہو گئے. تو ہمارا نقطہ نظر ہے, ہمارا جو ارادہ ہے, ہمارا جو منشا ہے اپنے منشور کے تحت ہم کہتے ہیں یہ جو اسمبلی عوامی اسمبلی ہم بنائیں گے, گاؤں گاؤں کونسلیں بنائیں گے, وہ عوامی اسمبلی عوامی عدالتیں بھی بنائے گی یہاں پہ گاؤں گاؤں. وہ گاؤں کے مسئلے گاؤں میں ہی حل ہوں گے. اس میں وہ لوگ ہوں گے ان کے فیصلے کرنے والے جن کو انہوں نے خود منتخب کیا ہے. جن پہ اعتراض ہوگا ان کو ریپلیس کریں گے, نئے وہاں پہ منتخب کریں گے. تو اس طرح جو ہمارے مسئلے پلس 95% اس طرح لوکلی ہم اپنے عوامی عدالتوں کے ذریعے, لوکل کونسلز کے ذریعے ہم حل کر سکتے ہیں. وہ کرنا چاہیے. اس جوڈیشل سسٹم پہ جو پاکستان کے اندر ہے, جو اسی کی یہاں پہ چروا یہاں پہ ہے, وہ بالکل ناقص ہے, راٹن ہے, وہ بالکل فرسودہ ہو چکا ہے. اس میں انصاف ڈیلیور کرنے کی گنجائش بہت کم ہے. لمبا پروسیس سے جا کے باپ جناب کیس کرتا ہے, اس کے پوتے کے زمانے میں فیصلے ہوتے ہیں. سر, ہنزا کے اسیران کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ اگر آپ جیت گئے تو ان کی رہائی کے لیے جدوجہد کریں گے؟ دیکھیں, آپ کو شاید یاد نہیں ہوگا, یہ جو گلگت بلتستان میں 90s سے اب تک, مڈ 90s اب تک جتنے بھی سیاسی کیسز لوگوں کے ارسپیکٹو کسی بھی پارٹی کے ہوں, ان سب کے کیسز میں کرتا ہوں گلگت بلتستان میں, فری آف کاسٹ کرتا ہوں سیاسی مقدمات سیاسی کارکنوں کے. اسی طرح یہ جو اسیران کا جو کیس ہے, یہ دہشت گردی کا, اس پہ دفعہ لگا تھا. شروع میں یہ اسیران کے فیملیز نے خود تسلیم کیا کہ شروع میں کوئی کیس لینے کے لیے کوئی وکیل تیار نہیں تھا. میں نے کیس لیا, ان کا کیس فائٹ کیا اور چیف کورٹ سے ان سب کو بری کرایا. میں نے کرایا. بعد میں پھر اوپر سپریم اپیلیٹ کورٹ جو کہ کنٹریکٹ پہ مقرر کردہ ہے کرپٹ بےایمان جج تھا, اس نے ان کو سزائیں دی, جس کے خلاف ہمارے ریویو پٹیشن ہے. ریویو پٹیشن بھی میں نے سب کا کیا ہوا ہے. نظر ثانی کی اپیل جو ہے وہ بھی میں وہ کر رہا ہوں, ڈیفینڈ کر رہا ہوں. تو اس میں ابھی تو یہ جو اگر یہ 30 نومبر تک انہوں نے کہا ہم چھوڑیں گے, تو وعدہ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے وزیران نے, اس پہ انہوں نے عمل درآمد نہیں کیا.
تو میں یہ سمجھتا ہوں اس سے جو یہ جو ابھی ہمارا جو دھرنا ہوا اس سے زیادہ ہم بڑا ایک تحریک چلائیں گے. جو ہمارے بچے ہیں, ہمارے وطن کے بیٹے ہیں, اس سے بڑی زیادتی ہو گئی ہے. اتنا بڑا سزا ایک معمولی ہنگامہ آرائی بلوا میں نہیں ہوتا. دنیا میں کہیں بھی بلوا کیسز میں سزا نہیں ہوتی ہے. میں نے خود گلگت بلتستان میں کئی کیسز کیا ہے بلوے کے, اور وکلا نے کیا ہے کہ ہمیں مثال میرے سامنے نہیں ہے کسی بلوے کے کیس میں, اس طرح ہنگامے کے کیس میں, احتجاج کے کیس میں سزائیں ہوں. یہ جبرانہ سزا ہے. اس کو ہم میں جیت جاؤں یا نہ جیتوں وہ ایک الگ ایشو ہے. میں اس کیس کا 2011 سے لڑ رہا ہوں, لیگلی بھی لڑوں گا, اور سیاسی طور پر بھی پریشر ڈال کے میں اس حکومت پہ دباؤ ڈال کے ان کو ہم باعزت رہا کرائیں گے. سر کوئی امید ہے ان کی رہائی کی؟ مجھے 100% نہیں کہ تو ایگریمنٹ ہمارا ہوا, 5 وزراء نے دستخط کیا ہے اس پہ. ہمارے ریجنل کونسل کے صدر نے بطور گارنٹی اس پہ دستخط کیا, اس پہ گارنٹر ضامن کے طور پہ دستخط کیا ہے. تو اس میں نہیں کریں گے تو یہ ننگے ہو جائیں گے اور ایکسپوز ہو جائیں گے, ان کا کردار سامنے آ جائے گا. لوگ اور زیادہ جوش و خروش کے ساتھ ہم تو جو نیا جو وزرال آئے گا, گورنر آئے گا, ان کا گورنر ہاؤس, وزرال ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے, مجبور کریں گے جناب ان کو چھڑا دے, اپنا اس معاہدے پہ عمل درآمد کرے. ہم کہیں گے اس کا آنر کرے, اس کو ایگزیکیوٹ کرے اس معاہدے پر. تو یہ ابھی تو ہمارے لیے راستہ بہت آسان ہو گیا. سر دنیا میں کتنے قسم کے قوانین ہیں اور ہمارے یہاں کون کون سے قوانین چلتے ہیں؟ دیکھیں دنیا میں 2 قسم کے نظام ہیں. ایک دنیا جو نا ایک کیپٹلسٹ ورلڈ کے اندر کچھ ممالک میں بھی تیزی سے ابھر رہے ہیں. یہ کہ سوشلسٹ حکومتیں لاطینی امریکہ میں چل رہی ہے, چائنا میں تھا وہ, بعد میں بھی اس پہ کچھ چینج آیا ہے. 1917 میں روس میں آیا انقلاب. تو یہ ایک تصور ہے حکومتوں کا مزدوروں کی, کسانوں کی, خواتین کی اور نچلے طبقے کے لوگوں کی کونسلوں کے ذریعے, کمیٹیوں کے ذریعے حکومت کا. وہ ہے صحیح معنوں میں جمہوریت کا, جس میں سب لوگ انوالو ہوتے ہیں کسی نہ کسی لیول پر, جس میں وسائل دولت جو ہے اور پیداوار جو ہے ان قریب نچلے طبقے کے لوگوں کے کنٹرول میں ہوتا ہے. وہ تقسیم کرتے ہیں, وہ مینیج کرتے ہیں, وہ فیصلہ کرتے ہیں. ایک یہ نظام ہے. ایک نظام ہے یہ کیپٹلزم کا نظام, جس میں دولت اور پیداوار جو ہے وہ ایک چھوٹے سے طبقے کے کنٹرول میں ہوتا ہے, سرمایہ دار طبقے کے. وہ صاحب ظاہر ہے وہ اپنے کلاس میں تقسیم کرتا ہے دولت, وہ وسائل بھی اپنے کلاس میں تقسیم کرتا ہے, وہ پیداوار پہ بھی خود قبضہ کرتا ہے. باقی عام لوگ جو محنت کرنے والے لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, محنت کش لوگ ہیں, کسان ہے, مزدور ہے, اور دوسرے جو درمیانہ طبقے کے لوگ ہیں, وہ ہر قسم کی اس وسائل دولت سے, اس پیداوار سے وہ محروم رہتے ہیں, کیونکہ فیصلہ کرنے کا اختیار اس کے پاس نہیں ہے, ایک چھوٹے سے کلاس کے پاس ہے. تو اس وجہ سے یہاں پہ اس نظام کے اندر جو طبقاتی فرق ہے, تو وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تیزی سے گیپ میں اضافہ ہو رہا, امیر سے امیرتر ہو رہا, دولت چند ہاتھوں میں سمٹ رہا ہے گلوبلی, اور غریب طبقہ جو ہے نا وہ پس رہا ہے. تو اس نظام کا مقصد اس طبقاتی نظام کو برقرار رکھنا, امیری غریبی کو برقرار رکھنا, امیر طبقے کو مضبوط کرنا, غریب کو جو نا کچلنا. تو یہ ایک نظام ہے. اس کے قوانین جو ہے نا, اس کے جو قوانین ہیں وہ اس طبقے کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اس طبقے کے جو پارلیمنٹ ہے, اسمبلیاں ہیں, ادارے ہیں, پولیس ہے, فوج ہے, جیلیں, سب اس طبقے کی اس حکمرانی کو تحفظ دیتے ہیں. جو سوشلزم ہے, سوشلزم میں غریب طبقے کا کہ جو مفادات ہے, عام لوگوں کے, نوجوانوں کے, خواتین کے جو مفادات ہے, ان کی حکمرانی کو, ان کی اقتدار میں شرکت کو, ان کے وسائل میں برابری کی بنیاد پہ تقسیم کو پروٹیکٹ کرتا ہے سوشلزم کے اندر قوانین. تو یہ ایک جو قوانین جو ہوتے ہیں وہ ایک نظام حکومت کے ساتھ منسلک ہوتا. جو سرمایہ دارانہ نظام حکومت ہے اس میں سارے قوانین اسی طبقے کو تحفظ دیتے ہیں. جو سوشلسٹ نظام حکومت ہے اس کے قوانین اس سے مساوات پہ مبنی اور اس پہ ایکویلٹی میں مبنی جو نظام ہے اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اس طرح کے 2 نظاموں میں الگ الگ قوانین ہیں. سر آخر میں آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟
میرا مختصر یہ ناظرین کو خاص طور پر ہنزا کے نوجوانوں کو، اس میں ہمارے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، جو اس نظام سے بیزار ہے، جو ترقی چاہتے ہیں، جو خوشحالی چاہتے ہیں، جو روزگار چاہتے ہیں، جو اپنی غربت کا خاتمہ چاہتے ہیں، وسائل کا مساوی تقسیم چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ یہ جو ہم جو بات کر رہے ہیں عوامی کونسلوں کی، اس چیز کو سمجھے، بڑے سنجیدگی سے دیکھ لیں کہ عوامی کونسلوں کو قائم کیے بغیر گاؤں گاؤں اور ان کونسلوں کی بنیاد پہ ایک عوامی اسمبلی قائم کیے بغیر ہم اپنے جناب معاملات اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے ہیں۔ باہر کے لوگ تیزی سے ہماری معیشت پہ، سیاست پہ، ہماری مسائل دولت پہ قبضہ کریں گے۔ ان کو روکنے کے لیے نوجوانوں کو اٹھ کھڑا ہونا ہوگا۔ نوجوان لڑکیوں کو، ہمارے بیٹے بیٹیوں کو یہ اپنے مستقبل کے تحفظ کے لیے اٹھ کھڑا ہونا ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ، یہ پارٹیاں، یہ جو حکمرانوں کی پارٹیاں ہیں، یہ ہمیں حقوق نہ پہلے انہوں نے دیا ہے نہ آئندہ دے دیں گے۔ جناب ایڈوکیٹ احسان صاحب، ہنزا کی اضافی سیٹ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ سیٹ الیکشن سے پہلے ملنی چاہیے تھی؟ یہ سیٹ کا جو ایشو ہے ہنزا کا، یہ اس کا تنازع یا معاملہ پیدا ہوا 1994 میں۔ یہ 1994 میں آپ کو یاد دلا دوں کہ بے نظیر حکومت نے ایک نیا پیکیج دیا اور اس کے تحت نادرہ نے ریاض قانون ساز کونسل بنایا اور تھوڑا بہت اس کو قانون سازی کے اختیارات دیے۔ اس میں پھر اس سے پہلے 16 سیٹیں تھیں گلگت بلتستان کونسل میں، اور 94 میں اس کو کہ اس میں 8 سیٹیں بڑھا کے اس کو 24 کر دیا۔ ان 8 سیٹوں میں ہنزا کو حصہ نہیں دیا گیا، وہاں سے زیادتی ہو گئی ہے، بے نظیر حکومت نے نہیں دیا۔ اس کے بعد اسی پیپلز پارٹی کی حکومت نے 2009 میں ایک اور پیکیج دیا، جی بی گورننس آرڈر 2009 کے تحت زرداری صاحب نے۔ اس پیکیج میں بھی وہ اس میں اضافہ کر سکتے تھے، اس میں ہماری سیٹ دے سکتے تھے، نہیں دیا۔ اور اس وقت کے لوگوں نے احتجاج بھی کیا تو پیپلز پارٹی کی جو اس وقت کے نمائندہ جو ہے وزیر بیگ صاحب نے کہا کہ میں دوسری سیٹ الیکشن جیت کے لاؤں گا، نہیں لایا اس نے بھی۔ پھر 2018 میں نون لیگ نے ایک پیکیج دیا، جی بی آرڈر 2018 کے نام سے۔ اس پیکیج میں بھی انہوں نے نہیں دیا، اس پہ بھی یہاں پہ لوگوں نے بڑا، اس وقت سے 2094 سے لوگ یہاں پہ شکایت کر رہے ہیں، اس پہ احتجاج کر رہے ہیں۔ تو اس کی جو نہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے ہم نے 2 دور اقتدار میں دیا، نہ جناب ابھی نون لیگ نے دیا، اور ابھی نہ جو پی ٹی آئی کی حکومت دے رہے۔ اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ہنزا کو جو ہے نا اس کی حق نمائندگی ہے اس سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ ہنزا کو تو ملنا چاہیے تھا 1974 کے بعد میں جب یہاں سے ریاست کو ختم کیا، وہ بغیر آئینی طریقے سے ختم کیا، اس میں ایک سٹیٹ کو آپ نے ختم کیا تو آپ اس کو اس وقت ڈسٹرکٹ بھی دینا چاہیے تھا اور 2 سیٹیں بھی دینی چاہیے تھی، جو اس وقت سے ہی ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے مختلف حکومتوں نے۔ اور یہ جو 74 کا جو ہنزا کا سٹیٹ ختم کیا وہ بھی پیپلز پارٹی کی حکومت نے، سب سے زیادہ ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی نے کیا، اس کے بعد نون لیگ نے کیا، اب 2.5 سال سے یہ پی ٹی آئی کی حکومت کر رہی ہے۔ یہ جو سیٹ کا ایشو ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں جناب اس میں کوئی لمبا چوڑا ایشو ہے، لمبا چوڑا کوئی ایشو نہیں ہے۔ اسی 2018 کا جو آرڈر ہے، جی بی آرڈر، اس میں آرٹیکل 116 میں دیا ہے کہ اس سیٹس میں یا کسی بھی اس آرڈر میں ترمیم کا، اضافے کا اختیار صرف اور صرف صدر پاکستان کے پاس ہے۔ صدر پاکستان اس میں سیٹ ڈبل بھی کر سکتا ہے، ہمیں ہنزا کو جو ہمارا حق بنتا ہے 2 سیٹیں اور دے سکتا ہے، دیگر علاقوں میں اگر ضرورت ہے تو ادھر بھی بڑھا سکتا ہے۔ تو یہ ثوابدیدی اختیار صدر کو دیا گیا ہے اس آرڈر کے اندر۔ اس میں کسی چیف منسٹر کی یا گورنر کی یا چیف الیکشن کمشنر کی سفارشات کی، ریکمنڈیشن کی چندان ضرورت نہیں ہے۔ یہ امینڈمنٹ کا مسئلہ ہے، امینڈمنٹ کا اختیار
صرف اور صرف صدر پاکستان کے پاس. یہاں پہ 2 دفعہ صدر صاحب ادھر بھی آ گئے, ہمارے پی ٹی آئی کے جو لیڈران ہیں ان کے کہنے کے مطابق ہم صدر سے ادھر اسلام آباد میں بھی ملے, ایک وزیر سے ملے, لیکن انہوں نے شاید تیاری نہیں کی تھی یا ان کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا. ان سے یہ نہیں کہہ سکے جناب یہ تو صدر کے پاس تیار ہے, ایک 5 منٹ کے اندر 2 لائنوں کا نوٹیفیکیشن ایک آرڈر کر لے جناب میں نے اس آرڈر میں یہ امینڈ کر کے 24 سیٹیں 24 کی جگہ میں نے 26 کر دیا, اس میں 2 سیٹیں ادھر کو ملیں گے, اور کہیں ضرورت ہے تو ادھر بھی 28 کر دیا, 27 کر دیا, 30 کر دیا. تو یہ اس طرح کی جو پاور جو ہے صدر کے پاس ہے آج بھی, اس وقت بھی, کل بھی ایک نوٹیفیکیشن ایک جاری کر سکتا ہے صدر مملکت جو ہے, کر کے سیٹیں دے سکتا. ہمارے جناب الیکشن 1-2 مہینے لیٹ ہو جائے گا, ہمارے 2 سیٹوں پہ الیکشن ہوگا. یہ جاتی جو نا ہر الیکشن کے موقع پر ہمیں کہا جاتا الیکشن کے بعد کریں گے, الیکشن کے بعد کریں گے. یہ حنزہ کے عوام اس سے ابھی تو انہوں نے جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس میں ان کی ذمہ دار سمجھتا ہوں, اس سے پہلے میں پیپلز پارٹی کو ذمہ دار سمجھتا ہوں. انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا ناانصافی کیا دونوں پارٹیوں نے. ہم ابھی الیکشن کے بعد ہم اب جب میں جناب جیت جاؤں یا نہ جیتوں وہ الگ سے, میں جو نا اس کے لیے یہ جو ہم جو اس عوامی اسمبلی کے ذریعے حنزہ کے عوام کو منظم کر کے 2 سیٹوں کے لیے ہم دیگر جو ہمارے ایشوز ہے, بجلی کا ہے, یہاں ہیلتھ کا ہے, یہاں پہ ہاسپٹل نہیں ہے, دوائی نہیں ہے, یہاں پانی کا مسئلہ ہے, اور یہاں پہ روزگار کے ایشوز ہیں, ان کے سے سب سے پہلے جو ہے نا میں حنزہ کی جو 2 سیٹوں کا ایشو ہے اس پہ ہم ایک منظم ایک پرامن تحریک چلائیں گے, اور اس میں ہم یہ بہت کم عرصے میں ہم الیکشن کے فوراً بعد اس کا ہم وہ مطالبہ ہمیں منظور کرا لیں گے, اور وہ حنزہ کو پھر سے جو ہے نا ہمیں وہ سیٹ دے کے ہمیں دوسرے سیٹ کے لیے الیکشن کرانا پڑے گا. یہ ہمارا کمٹمنٹ ہے عوام کے ساتھ, یہ کوئی اور پارٹی نہیں کر سکتی ہے. میرا دعویٰ ہے نون لیگ ویسے بھی ابھی تقریباً ختم ہو گئی ہے, پی ٹی آئی جو ہے نا کہ جو کینڈیڈیٹ ہے وہ پارٹی جو نظم و ضبط کے پابند ہے, وہ اپنی حکومت کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلا سکتا. اسی طرح پیپلز پارٹی ہے, یہ جناب اس کا وہ جو نمائندہ ہے وہ بلدیاتی لیول کا جو نمائندہ ہے, وہ کوئی نیشنل لیول کا کوئی نہ اس کا ویژن ہے نہ اس میں وہ پوٹینشیل ہے. یہ ہم ہی کر سکتے ہیں. یا پیسہ والا ہے, وہ پیسہ بیچ کے وہ سیٹ لینا چاہتا ہے, جیت بھی جائے تو اس نے جناب پیسے کی سیاست کرنی ہے. یہ حنزہ کے ایشوز کا اس کو پتہ ہے. تو ہم یہ یقین دلاتے ہیں عوام کو کہ اس سے الیکشن کے بعد ہمارا جو فرسٹ پریارٹی ہوگا اس سیٹ کے لیے ہم تحریک چلا کے حکومت کو مجبور کریں گے کہ وہ ہمارا 2 سیٹوں کا حق وہ تسلیم کر لیں. صحیح ہے. 124/7 کو ٹائم دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. شکریہ آپ کا. آپ لوگوں نے میرے پیغام کو, میرے جناب ایسے نظریے کو, میرے منشور کو عوام تک پہنچانے کے لیے آپ لوگوں نے کہ مینجمنٹ نے مجھے جناب موقع فراہم کیا, تو میں ایک بار پھر آپ کا اس ٹیم کا بہت مشکور ہوں. چینل کا حنزہ کے اضافی سیٹ کے